بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام گل مہر ہے اور میرا تعلق سرحد کے ایک خوشحال گھرانے سے ہے۔ میں بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی کیونکہ میں اپنے والدین کی شادی کے 10 سال بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ میں اکلوتی تھی اور لاڈلی بھی بہت تھی۔ میرے والدین ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری سانسوں کے ساتھ ان کی زندگی کا رشتہ بندھا ہوا ہو۔ اولاد تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے، مگر جیسے میں پیاری تھی ویسی شاید کوئی بیٹی ہو۔ ان دنوں میری عمر 7 سال کے قریب تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک مکان خالی ہوا اور میں ایک عورت آ کر رہنے لگی۔ اس عورت کی عمر 60 برس تھی۔ وہ بہو تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تنہائی سے گھبرا کر وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی اور میری ماں کے منہ بولی بہن بن گئی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی مجھے عجیب نظروں سے گھورتی اور میں خوف زدہ ہو جاتی۔ پھر جب وہ مجھے میری ماں کے سامنے بلاتی تو میری ماں مجھے ڈانٹتی، بیٹا تم خالہ کے بلانے پر ان کے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ تمہیں اتنی محبت سے بلاتی ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا دل پیاسا ہے، ایسی عورتوں کا دل نہیں دکھاتے۔ ماں کے بار بار کی باتوں سے مجبوراً مجھے اس کے پاس جانا پڑتا، مگر جلد ہی واپس گھر آ جاتی۔ 1 سال گزر گیا اور اس عورت کو ہمارے پڑوس میں رہتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ میری عمر اب 8 یا 9 سال ہو چکی تھی اور میں پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ ایک دن جب میں گلی میں کھیل رہی تھی، اس عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، چنو میرے ساتھ ذرا بازار چلی جا، مجھے سبزی لینے جانا ہے، ٹوکری اٹھا لے۔ میں نے کہا میں نے اپنی امی سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ تم اکیلی بازار کیوں جاتی ہو، میری چنو کو ساتھ لے جاؤ، ادھر میلہ بھی لگا ہے، جو کچھ بھی چاہیے گا میں تمہیں میلے سے لے دوں گی۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، خالہ کیا وہاں سوتی جاگتی گڑیا بھی مل جائے گی؟ خالہ نے جواب دیا، ہاں مل جائے گی، تجھے چاہیے کیا؟ میں نے اشتیاق سے کہا، ہاں خالہ، مگر ٹھہریں میں اپنی امی سے پیسے لاتی ہوں۔ لیکن خالہ نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، نہیں چنو مجھے دیر ہو رہی ہے، اب تو چل، پیسے میں بعد میں تیری امی سے لے لوں گی۔ اسی طرح میں گڑیا کے شوق میں خالہ کے ہمراہ چلی گئی۔ صبح 11 بجے کا وقت ہوگا، میرے والد کام پر جا چکے تھے اور میری ماں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس وقت گلی میں اور کوئی نہیں تھا جو مجھے خالہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لے۔ خالہ نے بھی خاص طور پر راستہ تبدیل کیا اور سڑک کی بجائے گلیوں سے چلتے ہوئے کافی دیر تک جا پہنچے۔ میں نے اس سے پوچھا، خالہ ابھی کتنی دور جانا ہے؟ میرے پاؤں دکھنے لگے ہیں۔ تو خالہ نے کہا، بیٹی تجھے زیادہ چلنے کی عادت نہیں ہے، بہت نازوں سے پلی ہے نا، اس لیے تھک گئی ہو۔ بازار ابھی دور ہے، مگر میلہ وہ سامنے والے چوک میں لگا ہے، پہلے بازار چلیں گے یا میلے میں؟ میں نے فوراً کہا، خالہ میلے میں۔ خالہ نے کہا، اچھا، وہ سامنے میرا بھائی آ رہا ہے، اس سے کہتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص جو شاید خالہ کا پہلے سے منتظر تھا، خالہ کو دیکھ کر قریب آ گیا۔ خالہ نے کہا، بھائیا یہ بچی میری پڑوسن کی ہے، اس کو سوکتی جاگتی گڑیا چاہیے، تو ذرا وہ سامنے چوک میں جو میلہ لگا ہے وہاں سے گڑیا خرید کر لانا۔ میں سبزی لے آتی ہوں، گڑیا خرید کر بچی کو یہاں لے آنا، پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے خالہ نے اپنے دوپٹے سے 500 کا نوٹ نکال کر اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور میں نادانی میں گڑیا کے خواب میں اس شخص کے ہمراہ چل پڑی جسے مجھے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ سامنے چوک میں کوئی میلہ نہیں تھا، پھر بھی میں خاموشی سے اس شخص کے ساتھ چلتی رہی جسے خالہ نے اپنا بھائی بتایا تھا۔ وہ شخص مجھے سیدھا اسٹیشن لے آیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اسٹیشن نہیں دیکھا تھا۔
وہ آدمی کہنے لگا کہ یہاں میلہ لگا ہے۔ اس نے اسٹال سے مجھے ایک گڑیا لے دی، پھر بولا ریل گاڑی پر بیٹھے گی، شہر کی سیر کرے گی۔ گڑیا کو اپنے کلیجے سے لگائے۔ میں خوشی میں ایسی محصور ہو چکی تھی کہ میں نے گردن ہلا دی۔ ریل گاڑی جانے کو تیار کھڑی تھی اور میں نے اس کو سیٹیاں بجاتے سنا۔ شور اور رش اتنا تھا کہ میری کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں جا رہی ہوں۔ وہ آدمی مجھے ریل گاڑی کے ایک ڈبے میں بٹھا کر گاڑی چلنے لگی۔ 2 گھنٹے تو میں چپ چاپ بیٹھی ریل گاڑی سے سارا منظر دیکھتی رہی۔ آج ایسے نئے نئے مناظر دیکھنے کو ملے تھے کہ چند لمحوں کے لیے میں نے گھر اور گھر والوں کو بھلا دیا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ خالہ سبزی لے کر بازار سے واپس آ چکی ہوں گی اور اب میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں اور یہ آدمی مجھے خالہ سے اور گھر والوں سے دور لے کے جا رہا ہے۔ تبھی میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے مجھے کھانے کے لیے لڈو دیا اور کہا چپ ہو جا چنو، ابھی ریل گاڑی رک جائے گی تو گھر آ جائے گا، لڈو کھا لو، اگر تم رو گی تو پولیس والے آ کر تم کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس نے مجھے پولیس سے ڈرا دیا تو میں چپ ہو گئی اور لڈو کھانے لگی۔ لڈو میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کو کھاتے ہی میں سو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سفر کب تک جاری رہا۔ جب میں دوسرے دن جاگی تو ہم ایک اسٹیشن پر اتر چکے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ حیدرآباد ہے، اور وہ آدمی مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر کسی جگہ لے جانے لگا تو میں رونے لگی۔ اس بار اس نے بہت زور شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود کہ میں ایک ناسمجھ بچی تھی، مجھے ماں باپ سے جدائی اور کسی انجان خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ میرے اجنبی مہربان نے مجھے سمجھانے اور چپ کرانے کی کوشش کی اور ایسے کلمات کہنے لگا جیسے وہ میرا رشتہ دار ہو اور مجھے میرے گھر لے جا رہا ہو۔ وہ میری ماں اور گھر والوں کا ذکر کرنے لگا، مگر میں نے ایک نہ سنی اور اس قدر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ بات اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ اب ٹیکسی والے کو کچھ شک ہوا۔ وہ پوچھنے لگا یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو ایسے رو رہی ہے جیسے تم اسے زبردستی کہیں اٹھا کر لے جا رہے ہو۔ پھر اس ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا بیٹی یہ آدمی کیا تمہارے چچا ہیں؟ کون ہے یہ؟ میں نے کہا چچا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مجھے گھر لے چلو، گھر جانا ہے مجھے۔ روتے روتے میں نے یہ جواب دیا اور پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ اب اس ٹیکسی والے کو یقین ہو گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے ٹیکسی کا رخ کسی اور جانب دیا تو خالہ کا نام نہاد بھائی سخت گھبرا گیا اور جیسے ہی ٹیکسی کسی رکاوٹ کی وجہ سے آہستہ ہوئی، وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی ایک طرف روک کر اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ درمیان میں ٹریفک سگنل آ گیا اور وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں ابھی تک ٹیکسی میں بیٹھی رہی۔ غالباً ٹیکسی ڈرائیور نے میری حالت کو سمجھا اور فوراً واپس لوٹ آیا۔ پھر وہ مجھے تھانے لے آیا۔ پولیس والوں کو دیکھ کر میں بہت ڈرتی تھی۔ اب بھی جب میں نے پولیس والوں کو دیکھا تو ڈر سے کانپنے لگے۔ دراصل ایک بار ہمارے محلے میں ایک شخص پکڑا گیا تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا اور لوگ اس کو چور چور کہہ رہے تھے۔ پھر ایک پولیس والے نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا اور وہ اسے مارتا ہوا لے جا رہا تھا۔ ان دنوں میری عمر 4 یا 5 سال تھی اور میں نے یہ منظر ایسے دیکھا تھا کہ وہ ذہن سے نہ بھلا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی میں نے پولیس والے کو دیکھا میں ڈر سے کانپنے لگتی تھی۔ میری ماں بھی جب کبھی مجھے ڈرانا چاہتی تو وہ مجھے یہ کہہ دیتی کہ دیکھو وہ آ رہا ہے پولیس والا،
تجھے پکڑنے۔ بس اسی بات پر میں فوراً چارپائی کے نیچے جا کر چھپ جاتی تھی۔ پولیس اسٹیشن پر بہت سے پولیس والے تھے۔ سب ہی پولیس والے وردیاں پہنے ہوئے تھے اور ڈر سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں پہلے ہی غیر معمولی اور بے آرامی کے حالات سے گزر کر آ رہی تھی، اوپر سے جو پولیس والوں کی شکلیں دیکھیں تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ بی بی تم کہاں رہتی ہو؟ تمہارے شہر کا کیا نام ہے؟ تمہارا باپ کا کیا نام ہے؟ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ اتنے سارے سوالات، میں ایک کا بھی جواب نہ دے سکی، جیسے کہ میری قوت گویا سلب ہو چکی ہو۔ بس میں ٹیکسی ڈرائیور کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور گھٹی گھٹی سسکیاں منہ سے نکل رہی تھیں۔ پولیس والے نے ٹیکسی ڈرائیور سے کچھ پوچھ گچھ کی۔ وہ بال بچے دار آدمی تھا۔ غالباً انہوں نے اس سے کہا کہ جب تک لڑکی کے وارث کا پتہ نہیں چلتا تم اس کو اپنے گھر رکھو۔ اس طرح میں سوتی جاگتی گڑیا کی آرزوں کا دامن تھامے چند گھنٹوں کے اندر اپنے ماں باپ کے محبت برے گہوارے سے ایک اجنبی ٹیکسی ڈرائیور کے گھر آ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی ایک اچھی عورت تھی۔ اس کے 4 بچے تھے، 5واں میں مل گئی۔ اس نے مجھے بہت پیار اور آرام دیا۔ میں اس سے مانوس ہو گئی۔ پھر بھی میں روز پوچھتی تھی کہ میں کب جاؤں گی گھر، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ وہ بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور بھی بہت دنوں تک تھانے کے چکر لگاتا، مگر پولیس والے شاید میرے والدین سے رابطہ قائم کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ میں صرف اتنا ہی بتا پائی تھی کہ میں پشاور میں رہتی ہوں۔ کہاں رہتی ہوں اور میرے والد کا کیا نام ہے یہ میں نہیں بتا پائی۔ بھلا پھر وہ لوگ مجھے کیسے میرے گھر تک پہنچاتے؟ وہ خود بہت غریب تھے۔ میرے ماں باپ کو تلاش کرنے پر جتنا خرچہ آتا تھا وہ کہاں سے لاتے؟ پھر رفتہ رفتہ میں اسی گھر کے ایک فرد بن گئی۔ میں نے اس کو اپنا گھر سمجھ لیا۔ ان لوگوں نے بھی 2-4 ماہ کے بعد میرے والدین کی تلاش کا طرد چھوڑ دیا۔ ایک بار وہ ٹیکسی ڈرائیور اخبار کے دفتر گیا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں کہ میرا کوئی اعلان چھپا ہوا بھی ہے کہ نہیں، اور اس کی شنوائی بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کا نام علی بخش تھا۔ یہ سندھی تھا اور نہایت اچھا اور مہربان انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنی اولاد کی طرح اپنے گھر میں رکھا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو اس نے میری شادی اپنی بیوی کے بھائی سے کر دی۔ میرا شوہر مجھ سے 30 سال بڑا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال تھی۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور 4 چھوٹے بچے اپنے بعد چھوڑ گئی تھی۔ مجھے ان بچوں کی پرورش کرنی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے انہی کی خاطر مجھے اس منزل تک پہنچا دیا تھا۔ اس شادی پر میں خوش تو نہ تھی مگر مجبور تھی۔ میں نے ان بچوں کی پرورش میں دل لگا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اولاد بھی دے دی۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ شادی کے 12 سال آرام سے گزرے۔ اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب میں 7 بچوں کے درمیان زندہ ہوں۔ اپنے شوہر کی اولاد کے لیے زندہ رہنا ہے۔ مرنے کی خواہش کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ خواہش کرنے سے تو موت نہیں ملتی۔ پھر کیوں نہ انسان حوصلے سے زندہ رہے؟ اتنے سال بیت گئے، گھر سے جدا ہوئے، آج بھی گھر والوں کی یاد ستاتی ہے تو اس خالہ کو کوستی ہوں جو میری زندگی میں ڈائن بن کر داخل ہوئی، جس نے میرے ماں باپ کی خوشیاں اجاڑ ڈالیں اور اس لمحے مجھے دھکیل دیا، جس نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنوں سے دور کر دیا۔ اللہ ایسی ڈینوں سے ہر کسی کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔